السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ نہ ڈوبنے والا خواب ٹائٹینک کی کہانی۔ 20 صدی کے اوائل میں ٹائٹینک سمندری عیش و آرام اور انجینئرنگ کا عروج تھا۔ وائٹ سٹار لائن کے ذریعے بنایا گیا RMS ٹائٹینک کو اب تک کا سب سے بڑا اور پرتعیش جہاز قرار دیا گیا۔ اپریل 1912 میں ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک سٹی تک اس کا پہلا سفر جدید ترقی اور خوشحالی کی علامت کے طور پر بے تابی سے متوقع تھا۔ ٹائٹینک کو حفاظت اور آرام کا ایک معجزہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس نے ایسی خصوصیات پر فخر کیا جو اس وقت بے مثال تھیں: عظیم الشان سیڑھیاں، شاندار کھانے کے کمرے، ایک سوئمنگ پول اور ترکی کا غسل۔ یہ ایک ترتا ہوا محل تھا جو اشرافیہ کو پورا کرتا تھا اور بے مثال عیش و آرام کی پیشکش کرتا تھا۔ لیکن اسراف کے نیچے ایک جہاز پڑا تھا جو اپنے ڈیزائن میں حد سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ 14 اپریل 1912 کی رات ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس کے برفیلے پانیوں سے گزرا۔ کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کی قیادت میں تھا اور علاقے میں برفانی تودے کی وارننگ کے باوجود جہاز نے تیز رفتاری برقرار رکھی۔ تقریباً رات کے 11:40 پر تباہی ہوئی۔ ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں اس کی تہہ میں تباہ کن خلاف ورزیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اثر تباہ کن تھا۔ جہاز کی نہ ڈوبنے والی ساکھ تیزی سے کھل گئی جب پانی کے ڈبوں میں بہنے سے جہاز میں سیلاب آ گیا۔ مسافروں اور عملے کو خوف و ہراس کی حالت میں پھینک دیا گیا کیونکہ جہاز کے بڑے سائز اور ڈیزائن کو ختم کر دیا گیا۔ لائف بوٹس، جو تعداد میں ناکافی تھیں اور اکثر ناقص انتظامات، آنے والے افراتفری کا مرکزی نقطہ بن گئیں۔ جیسے ہی ٹائٹینک کا سٹرن پانی سے باہر نکلنا شروع ہوا، جہاز کی قسمت پر مہر لگ گئی۔ 15 اپریل 1912 کو تقریباً صبح کے 2:20 پر ایک بار طاقتور جہاز ٹوٹ کر لہروں کے نیچے ڈوب گیا۔ بحر اوقیانوس کے برفیلے پانیوں میں 1500 سے زیادہ جانیں لقمہ اجل بن گئیں، جس سے یہ تاریخ کی سب سے مہلک سمندری آفات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد دنیا نقصان اور بہادری اور علمیہ کی داستانوں سے دنگ رہ گئی۔ اس آفت نے میری ٹائم سیفٹی کے ضوابط میں بڑی تبدیلیاں کیں، بشمول لائف بوٹ کی بہتر ضروریات اور آئس برگ کی نگرانی میں تبدیلیاں۔ ٹائٹینک کا ملبہ بالآخر 1985 میں دریافت ہوا، جو سطح سے تقریباً 12,500 فٹ نیچے تھا۔ اس کی باقیات جہاز کی شان و شوکت اور اس کے پہلے سفر کے المناک انجام کی ایک پریشان کن یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ٹائٹینک کی کہانی انسانی عزائم، تکنیکی ہبس اور بحر اوقیانوس کے ٹھنڈے پانیوں میں ہلاک ہونے والوں کو سمجھنے اور یاد کرنے کی مستقل جدوجہد کی کہانی کے طور پر برقرار ہے۔ RMS ٹائٹینک کی کہانی کئی گہرے اخلاق پیش کرتی ہے۔ انسانی حبس اور اس کے نتائج۔ ٹائٹینک کو نہ ڈوبنے والا سمجھا جاتا تھا، جو تکنیکی صلاحیت میں انسانی اعتماد کا ثبوت تھا۔ یہ آفت فطرت پر ہمارے کنٹرول کو زیادہ سمجھنے اور ممکنہ خطرات کو نظر انداز کرنے کے خطرات کو واضح کرتی ہے۔ تیاری اور حفاظت۔ اس سانحے نے حفاظتی پروٹوکول اور تیاری میں اہم خامیوں کا انکشاف کیا۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ حفاظتی اقدامات مضبوط اور جامع ہوں، خاص طور پر غیر متوقع ہنگامی صورتحال کے پیش نظر۔ زندگی کی نزاکت۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا انسانی زندگی کی نزاکت اور قسمت کی غیر متوقعیت کی ایک واضح یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنا سکھاتا ہے اور بحرانوں کے دوران ہمدردی اور یکجہتی کی اہمیت۔ ماضی سے سیکھنا۔ ٹائٹینک آفت نے بحری ضوابط میں اہم تبدیلیاں کیں، مستقبل میں ہونے والے سانحات کو روکنے اور حفاظتی معیارات کو بہتر بنانے کے لیے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ اسباق زندگی اور ٹیکنالوجی کے تمام پہلوؤں میں عاجزی، چوکسی اور مسلسل بہتری کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔